لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی بزرگوں دوستوں دین اسلامی بھائیوں اور یہاں پر مسند پر تشریف فرما ہمارے علماء اعظام سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے مہمان کرام کافی دیر سے اور آپ دین کی بات سن رہے ہیں علماء کرام کے خطاب سنے ہیں اور سارے لوگ نیت یہ کریں انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے. اصل عمل ہے, عمل سے ہی زندگی بنتی ہے اور عمل سے جنت و جہنم ہی بنتی ہے. باتیں ساری آ چکی ہیں ہمارے حضرت مولانا محی الدین صاحب نے, حضرت مولانا شریف صاحب نے اور حضرت مولانا قیوم صاحب نے, اور جو ہمارے ایک نوجوان ساتھی جو پروفیسر ہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بڑی اچھی باتیں اور اچھے انداز سے مختلف عنوانات سے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. باتیں کچھ بچی تو نہیں ہیں اور باتیں بھی اتنی ہیں رات اور دن 24 گھنٹے کہی جائے کم بھی نہیں ہوگی. شریعت کو کون بیان کر سکتا ہے, قرآن کو کون بیان کر سکتا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیریں معلوم ہوا 10 تفسیریں صرف سورہ فاتحہ پر, 1000 صفحات کی تفسیر صرف سورہ فاتحہ پر, تو کون بیان کر سکتا ہے. بس چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے جس نسبت پر ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ نسبت ہے قرآن پاک کی. خدا کی قسم یہ نسبت ایسی نسبت ہے ہماری اور بخشش کے لیے یہی نسبت کافی ہے, ہماری اور آپ کی نجات کے لیے یہی ایک نسبت کافی ہے. ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن سے جڑ جائے, ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن سے ہو جائے, ہمارا اور آپ کا تعلق اور لگاؤ قرآن سے ہو جائے, یہ قسم کھا کے بات کہیں قرآن ہی ہماری اور آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اور میں کہتا ہوں نجات ہی کے لیے نہیں, دنیا کی کامیابی کے لیے قرآن پاک ہی کافی ہے. جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. یہ قرآن پاک ہے. قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے معاشرے میں. قرآن کو ہم نے پسے کھول ڈال دیا. قرآن کو صرف فاتحہ کے لیے, قرآن کو صرف قرآن خانی کے لیے, گھر میں برکت آ جائے, دکان میں برکت آ جائے, کاروبار اس کے لیے نہیں. خدا کی قسم قرآن اس کے لیے ہے ہی نہیں. قرآن کو ہدی للناس آیا ہے, قرآن کو ہدی للمتقین, یہ متقینوں کے لیے ہدایت ہے اور سارے بچنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے کلام پاک. لیکن ہم نے اس کو فضول سمجھ لیا. ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں اس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہے. ہم سب جائزہ لیں اپنے گھروں میں, اپنی گریبان ڈالیں کتنا تعلق ہمارا قرآن سے, کتنا لگاؤ ہمارا قرآن سے, کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں. پڑھنے کی دور, عمل کرنے کی دور کی بات ہے, الفاظ ہی نہیں پڑھتے. یہ عملہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ کہاں جا سکتا, شاید اس میں 50% قرآن پڑھا ہوا ہو, شاید اسے 50% قرآن پڑھا ہوا. ہم تو یہی دیکھتے ہیں. ہم اپنے یہاں کی شہر کی بات کر رہا ہوں, شہر کی بات کر رہا ہوں. شہر میں بھی 50% قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں. نوجوان سے قرآن پڑھا نہیں پڑھا, نوجوان ادھیر سے جو قرآن پڑھا نہیں پڑھا. یہ ہمارا حال قرآن سے ہے. عزیز دوستو یاد رکھیے یہ کتاب ایسی ہے, یہ قرآن ایسا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے سے قرن اول کی اصلاح ہوئی ہے. کامیابی جو ان کو ملی ہے قرآن کے ذریعے سے ملی ہے. قرن آخر کی بھی اصلاح قرآن پاک کے ذریعے سے ہوگی. اس کو گرہ میں بانٹ لیں, اس کو دل میں اتار لیں. قرآن وہ کتاب ہے, ذرا انداز لگائیے اس سے. ہمارے سب کے ذہن میں ہے بیت اللہ, سب چاہتے ہیں ہم سب بیت اللہ دیکھیں, سب کی خواہش ہے, سب کی تمنا ہے. حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت, طواف نہیں. کچھ نہ پڑھیے, خالی اس کو دیکھتے رہیے, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ثواب ملنا, اسے دیکھنا, اللہ کے گھر کو دیکھنا
بیت اللہ کو دیکھنے سے ہے، وہی فضیلت قرآن پاک کی۔ اور انسان قرآن نہیں پڑھا، صرف اٹھا لیتا ہے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، صرف دیکھ رہا تو اس کا دیکھنا عبادت۔ اندازہ لگائیے اس کی فضیلت کا، اس کی عظمت کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا، اتنا بڑا مرتبہ، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا چھونا عبادت، اس کی تعظیم عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، اس کا سمجھنا عبادت، اس پر عمل کرنا عبادت، یہ وہ قرآن ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو آئی ہے والدین کا دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف سے کافی یہ توجہ ہم سب کی ہے، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا اس کو دیکھ لیا، جب چاہا اس کو عمل کر لیا، نہیں عزیز و دوستو، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے پوری رات قرآن پہ لگائی ہے، پوری رات قرآن پر اور مسائل کے استنباط پر، مسائل کے سمجھنے پر، قرآن کے سمجھنے پوری رات گزاری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد احمد ابن حسن الشعرانی، یہ استاد بھی آپ کے ہیں، اور آپ کی والدہ نے دوسرا جو نکاح کیا وہ انہی سے کیا تھا، احمد ابن حسن الشعرانی۔ ایک مرتبہ گھر پہ تشریف لائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کھانا کھایا، کھانا کھا کے بستر لگا دیا، چراغ جلا دیا، بجلی کا دور تھا نہیں، چراغ کا دور تھا، لوٹے میں بھر کے پانی رکھ دیا کہ حضرت کو ضرورت پڑے گی، تہجد اٹھیں گے، وضو کریں گے۔ امام شافعی آ کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے گئے تو دیکھا کہ حضرت کتاب کھولے ہوئے بیٹھے چراغ کے سامنے، اندازہ لگائیے مہمان ہیں، کتاب لے کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کو دیکھا، استاد محترم فرمایا حضرت تھوڑا آرام کر لیجیے، حضرت آرام کر لیجیے، حضرت آرام کر لیجیے۔ استاد نے جو جواب دیا تھا وہ جواب خاص طور سے اپنے جو ہمارے علماء ہیں اور ہمارے جو فکر مند ساتھی ہیں اور دوست ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا عوام تو سو رہی ہے، عوام تو سو رہی ہے اور عوام کا اعتماد ہم پر ہے، عوام کا اعتماد ہم پر ہے، ہم بھی سو جائیں تو کیا فرق ہے؟ کیا فرمایا؟ عوام تو سو رہی ہے اور عوام کا اعتماد ہم پر ہے، عوام کا کچھ بھروسہ ہم پر ہے، ہم بھی سو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو عزیز دوستو، حقیقت یہ ہے پوری انسانیت سو رہی اور مسلمان بھی سو رہا۔ مسلمان سونے کے لیے نہیں آیا، مسلمان کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مسلمانوں کو تو دوسرے لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ ہدایت کے ضامن آپ ہیں، ہدایت کے ذمہ دار آپ ہیں، ہدایت پہنچانا، ہدایت کی بات کرنا آپ کی ذمہ داری۔ ہم بھی سو رہے، کوئی فرق نہیں ہم میں، نہ غیروں میں کوئی فرق ہے نہ ان میں کوئی فرق ہے۔ جیسے وہ غمی منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، ویسے ہم بھی، ویسے وہ آزادی کے ساتھ سو رہے ہیں اور ہم بھی آزادی کے ساتھ، کوئی احساس نہیں۔ آپ عالمی امت کے عالمی امتی ہیں، عالم نبی کے عالمی امت ہیں، آپ کی ذمہ داری قرآن نے۔ اچھا بتاؤ، قرآن کی آیت میں نے پڑھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، ہے کوئی جماعت آپ میں، ہے کوئی افراد ایسے عام میں جو صرف لوگوں کے لیے فائدے کے لیے سوچتے ہو، فائدے کی بات کرتے ہو، فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی کوشش ہے؟ کوئی نہیں ملے گا، پوری گولے میں ملے، پوری گولا میں نہیں ملے بلکہ پورے زیرے میں تلاش کی گئی، کون افراد ایسے؟ کوئی افراد نہیں۔ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ایک جماعت ایسی ہو جو صرف خیر کی دعوت دے، ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ جواب اس بات میں نہیں، نفی میں بھی نہیں، کوئی نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، اور رسول کی پوری زندگی، صحابہ کی پوری زندگی، تو تابعین کی پوری زندگی، ائمہ کی پوری زندگی، ہمارے اکابرین کی پوری زندگی کہاں میں لگی؟ صرف اور صرف دین کی اشاعت میں لگی ہے،
دین کی محنت میں لگی ہے، کیسے اسلام پہنچایا جائے، کیسے دین کی اشاعت کی جائے، کیسے اللہ کی بات پہنچایا جائے، کیسے قرآن کو پھیلایا جائے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ ہمارے تو عزیز دوستو، یہ جو جگہ ایک دم بالکل آپ حضرت مولانا قیوم صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس کے حالات کو ان کے حالات سازگار ہیں۔ انہوں نے جن حالات اس مدرسے کو کھولا، سازگار کے حالات کو کھولے۔ مدینے کی وہ یونیورسٹی دیکھی ہے، اس کو صفا کہا جاتا، اس وقت کیسے حالات مدینہ طیبہ کا ان کا گزر کا تعاون کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، کچھ نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ صفا کا اس وقت کا حالات دیکھیے، کسی وقت ہجرت کر کے آئے، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے، اور یہاں پر بھی دشمنی، دوسرے سال غزوہ فوراً ہو گیا، جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کیا حال ہے صحابہ کا، کیا کیفیت تھی صحابہ کی؟ تندرستی کا حال عجیب و غریب۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا اللہ کے رسول، کچھ کھانے کو نہیں، کوئی چیز نہیں، نہ رہنے کی کوئی جگہ، نہ کھانے کی کوئی چیز، کچھ بھی نہیں صحابہ، لیکن پھر بھی وہ دین پر مانند پہاڑ کے تھے، ایمان ان کا مانند پہاڑ کے تھا، وہ زبردست اللہ سے ان کا تعلق تھا، زبردست ان کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا، عجیب کیفیت تھی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول ایسا کیجئے، اس کے کھجور ہیں جن کے گھروں میں، جن کے باغات ہیں، ان کے یہاں کھجوریں ہیں، ایک یہاں رسی باندھ دی جائے، اس کو لے آ کر کھجور ٹانگ دیا کریں، اس کی جو ضرورت ہو پوری کر لیا کریں۔ ہے سنا کہ نہ واقعہ اس میں یہ کا حال وہاں کا، یہ صفا کا حال تھا۔ پھر ایک مرتبہ یہ بھی آپ نے واقعہ حضرت شیخ نے لکھے ہیں واقعات، شیخ نے لکھا نا ایک پیالہ دودھ والا ہے نا، ایک پیالہ دودھ، سارے گھروں سے معلومات صرف کچھ نہیں، گھر پہ کوئی کھانے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تھی تنگدستی، یہ تھی غربت، یہ تھی پریشانی، یہ تھی تنگی، کچھ نہیں گھر میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں، صحابہ کے گھروں میں کچھ نہیں، صحابہ تو آئے تھے، ایمان لے آئے، یہی رہ رہے، صفا پر رہ رہے ہیں، وہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا، وہی اللہ کے رسول کے پاس رہنا، یہی تھی ان کی زندگی۔ اللہ کے رسول نے بھیجا، گھر میں کچھ نہیں، ایک پیالہ دودھ ملا، کتنا؟ ایک پیالہ دودھ، تو ایک ہی کافی نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں وہ ہمیں صحابی جائے گا پلانے کے لیے، اس میں بچیں گے کیا؟ کہ نہیں، لے آئے وہ پیالہ دودھ، آیا اللہ کے رسول پلانا شروع کرو، سب نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسماء الرجال کی کتاب میں لکھا ہے، اس میں تعداد صحابہ کی 70 تھی، کتنی تھی؟ 70 صحابہ نے ایک پیالہ دودھ پیا۔ یہ کل پونجی تھی غذائیت کے اعتبار سے، سب تندرست، سارے صحابہ، سب کا حال یہی، سب نے پیا، آخر میں بچا ہوا صحابی نے پیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جھوٹا